السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بہت امپورٹنٹ بات کی طرف آپ کو میں لے کے آ رہا ہوں آج۔ پاکستان میں جو فرقہ واریت پھیلائی جا رہی ہے، لازمی نہیں ہے کہ وہ مختلف مکاتب فکر کے علماء یا مشائخ ہی پھیلا رہے ہوں۔ ضروری نہیں ہے کہ جن لوگوں کو آپ کو مسلمان نظر آتے ہیں اور وہ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں وہ واقعی مسلمان بھی ہوں۔ میں دو آپ کے سامنے واقعات لانا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ایک سوات کا لڑکا امریکہ گیا تو اسے ایئرپورٹ پہ ایک بندہ ملا جسے اس کی سوات والے کی شکل جانی پہچانی نظر آئی۔ تو اس نے پوچھا، بیٹا تمہارا کیا نام ہے؟ اسی کی زبان میں پوچھا، اور وہ بچہ حیران ہو گیا کہ یار اس کی شکل تو انگریزوں والی ہے اور اس کے داڑھی بھی نہیں، بالکل کلین شیو ہے، پینٹ کوٹ پہنے ہوئے، تو یہ کس طریقے سے مجھ سے پشتوں میں بات کر رہا ہے، اس علاقے کا لگتا بھی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا جناب میرا یہ نام ہے۔ تو وہ جو آگے انگریز تھا اس نے کہا اچھا تم کس کے بیٹے ہو؟ اس نے کہا میں فلاں کے بیٹا ہوں۔ کہتا اچھا تو تم فلاں بندے کے پوتے تو نہیں ہو؟ کہتا جی میں اسی کا پوتا ہوں۔ اور تم فلاں کے بھتیجے تو نہیں ہو؟ کہتے اسی کا بھتیجا ہوں۔ تو سوات میں تم فلاں جگہ پہ تو نہیں رہتے؟ کہتا جی میں اسی جگہ پہ رہتا ہوں۔ تو پھر وہ مسکرایا۔ اس بچے نے پوچھا کہ جناب آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہتا بس وہ ایک میرا پیغام دے دینا اپنے علاقے والوں کو۔ کہتے جی بتائیں کیا پیغام دوں؟ اس نے کہا کہ اپنے علاقے والوں کو کہنا کہ پچھلے 11 سال کی نمازیں ذرا دوبارہ پڑھ لے، کیونکہ ان کی مسجد کا امام میں تھا اور میں عیسائی تھا، اور مجھے ایک ڈیوٹی پہ اپائنٹ کیا گیا تھا جو کہ میں بڑے طریقہ کار سے وہاں پر جا کے یہ حرکات کرتا رہا۔ اور ایک اور آپ کو میں بتاتا ہوں جو آج ہی مجھے ایک بندے نے بتایا بات۔ کہتا ہے ہم لوگ خبریں اخبار میں ہوتے تھے، 1996 کی بات ہے کہ ایک جگہ پہ ہمیں خبر ملی لاہور میں کہ ایک بندہ خود کو پیر کہتا ہے، اس کے کچھ مرید بھی ہیں، اور وہ بندہ بڑے کریکٹر لیس ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے۔ تو ہم نے ایک بار اسے جا کے پکڑا، اور جب اس کا جرم ثابت ہو گیا کچھ عورتوں کی جانب سے کہ جی واقعی یہ کریکٹر لیس ہے، تو کہتا ہے مجھے اس پہ بڑا غصہ آیا۔ تو ہم کوئی 5-7 لوگ تھے، ہم لوگوں نے جا کے جو ہے نا اسے مارا۔ کہتا ہے جب میں نے میں 96 میں بڑا جنونی ہوتا تھا، تو میں نے اسے زوردار لات ماری، تو اس نے دھوتی پہنی ہوئی تھی، دھوتی کھل گئی۔ دھوتی کھلی تو مجھے اندازہ ہوا اس کے تو ختنے ہی کوئی نہیں ہوئے ہوئے۔ تو مجھے تب اندازہ ہوا کہ یہ مسلمان تو کوئی نہیں لگتا مجھے۔ تو کہتا ہے دین اس کے مرید وہ چھرے وغیرہ لے کے آگے ہمارے پیچھے، ہم وہاں سے بھاگے، اور ہمارے گھر کا جو کہتا ہے گھراؤ کر لیا پولیس نے، اور ہم نے پھر جا کے بتایا کہ جی اس طرح کا بات ہے، یہ کریکٹر لیس ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے قانون کو کیوں نہیں بتایا، خود قانون ہاتھ میں لیا اور اس طرح۔ کہتا ہے بس ہمیں غصہ آ گیا تھا، ہم نے ایسے 2-4 لگائیں۔ تو کہتا ہے جب ہم نے یہ بات بتائی پولیس کو کہ جناب اس کے تو ختنے کوئی نہیں ہوئے ہوئے تھے، یہ تو ہمیں مسلمان پتہ نہیں لگتا ہے مسلمان ہے بھی یا نہیں ہے، یا اس کے والدین بھول گئے تھے، اینی ہاؤ۔ کہتا کہ جب یہ بات انہوں نے سنی تو تحقیقات کرائیں، اور جب تحقیقات کرائیں تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ بندہ را کا ایجنٹ تھا۔ تو اس طریقے سے آپ کے ملک میں آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا ایک واقعہ کہ جب کلبھوشن پکڑا گیا تھا تو اس نے بتایا تھا کہ میں نے اتنے اربوں روپے پاکستان میں سیپریٹسٹ موومنٹس کو لانچ کرنے کے لیے لگائے، اور اتنے پیسے میں نے فرقہ وارانہ فسادات کو پھیلانے کے لیے لگائے۔ تو ہمیشہ اس چیز کی تہہ تک جایا کریں، اور جتنے پیجز ربیع الاول میں، محرم میں، یا اس طرح کے اسلامی تاریخوں میں آپ نے دیکھے ہوں گے جس میں وہ ہمارے مقدس تہواروں کے خلاف بکواسات کی جا رہی ہوتی ہیں، اور مقدس دنوں کے خلاف بکواسات کی جا رہی ہوتی ہیں، اس میں سے میجورٹی لوگ جس مکتبہ فکر کے آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بکواس کر رہے ہوں گے، وہ اس مکتبہ فکر کے ہوتے نہیں ہیں۔ وہ پتہ چلتا ہے پیچھے سے یا وہ کسی دوسرے مذہب کے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل دوسرے مذاہب میں سے قادیانی ہو گئے، یہودی ہو گئے، عیسائی ہو گئے، یا وہ پلانٹڈ لوگ ہوتے ہیں جن کا کام ہی صرف مسلمانوں میں تفرقہ پھیلانا ہوتا ہے۔ اور عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایک مسجد میں حملہ ہوتا ہے، تھوڑی دیر بعد ہی کسی امام بارگاہ میں یا دوسرے مکاتب فکر کی مسجد یا دربار پہ حملہ ہو جاتا ہے، تاکہ دونوں مکاتب فکر کے لوگ سمجھیں کہ جی یہ حملہ فلاں مکتبہ فکر نے کرایا تھا، لہٰذا اس کے کاؤنٹر میں ہمارے مکتبہ فکر نے وہاں حملہ کرایا، اور ایک سوشل میڈیا پہ طوفان بدتمیزی برپا ہو جاتا ہے، اور ہم آپس میں ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے میرے تمام مسلمان بھائیوں سے، بہنوں سے، خاص کر یونیورسٹیز اور کالجز کے اسٹوڈنٹس سے درخواست ہے کہ آپ یہ پیغام پھیلائیں، اس ویڈیو کو شیئر کریں،
اور یا خود سے یہ پیغام پھیلائیں، لوگوں کو اویئر کریں کہ جناب ہم تو فرقہ واریت کی بھینٹ چڑھ گئے، لیکن جب بھی امریکہ، انڈیا، اسرائیل نے مسلمان کو مارا تو کبھی یہ نہیں پوچھا کہ تم ہاتھ کیسے باندھتے ہو نماز پڑھتے وقت، کبھی اس سے یہ نہیں پوچھا کہ جناب تم پنجابی، پٹھان، سندھی، بلوچی کیا ہو، نہ یہ پوچھا کہ جناب تم سنی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، شیعہ ہو، کیا ہو۔ لہٰذا پہلے ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، پھر ہم پاکستانی ہیں، اور انشاءاللہ مسلمان ہی رہیں گے، اور تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کریں گے فار دا سیک آف اسلام اینڈ فار دا سیک آف پاکستان۔ انشاءاللہ پاکستان پائندہ باد۔